اور میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا صحیح بخاری سے، جس کا میں نے حوالہ پیش کیا کتاب التفسیر جلد دوم سے، حضرت اسامہ کا ذکر کر رہا تھا، حضرت زید کا، اسامہ کے والد محترم کا. لیکن درمیان میں چھوٹی سی بات سنا دوں کیونکہ پیچھے سے مجھے حکم آ رہا ہے کہ وقت ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے نا. حضرات ذرا غور فرماؤ اسلام کے ذخیرے میں نظر ڈال کے. اس سے پہلے حضرت مریم پر بھی تہمت لگی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی لگی ایک معاملے میں، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگی. لیکن رب کی شان یہ ہے کبھی گواہیاں بچوں سے دلواتا ہے، سبحان اللہ کہو نا. کبھی گواہیاں نبیوں سے دلوا دیتا ہے، کبھی پتھروں کو حکم دیتا ہے کپڑے لے کے چل. موسیٰ پہ لگنے والے الزام کا معاملہ ختم ہو، حضرت عائشہ کی باری آئی، فرمایا یہ محمد عربی کی زوجہ ہے، یہ پاکیزہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے. حضرات آپ بیٹھ جائیں. حضرت شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت انس نورانی صاحب تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت اویس نورانی صاحب معاف کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کراچی سے، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. مفتی صاحب کے بعد انشاءاللہ رضید ان کا خطاب ہوگا. آپ تشریف رکھیں، آرام کے ساتھ بیٹھیں. حضرات مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اعلانات آپ سن چکے ہیں. جس طرح آپ کے لیے محترم و مکرم ہے، اس طرح میرے لیے بھی محترم و مکرم ہے. میں بھی ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں. مجھے بھی انتہائی خوشی ہے، اور ان کی آمد سے ہماری یہ جو تقریب ہے یہ پہلے سے زیادہ بابرکت ہو جائے گی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی ہے زمانے. اس وقت اس سے پہلے بڑی بڑی ہستیوں پر تہمت لگانا یہ زمانے کا معمول رہا تھا، لیکن جب حضرت عائشہ کی باری آئی رب ذوالجلال نے پھر گواہیاں بچوں سے نہیں دلوائی، گواہیاں کسی اور سے نہیں دلوائیں. فرمایا زمانہ پیچھے ہٹ جائے میری قدرت خود جلوہ فرما ہوگی. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعلان کیا تھا. صحیح بخاری میں 5 مقام پر یہ حدیث آئی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر جب لوگوں نے یہ تہمت لگائی، سرکار نے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم اپنی بیوی عائشہ میں سوائے بلائی اور نیکی کے کچھ بھی نہیں پا رہا. ادھر خود بھی اعلان کیا، ادھر غلاموں کا امتحان بھی لیا. سب سے پہلے سرکار نے جس کو بلایا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی کے لیے، وہ کون ہے؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے پوچھا علی بول عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کا جواب کیا تھا؟ عرض کرتے سرکار ہم نے تو آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مکھی نہیں بیٹھتی آپ کے جسم پر. علی شیر خدا اس راز سے پردہ اٹھاؤ. سوال یہ تھا عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
جواب یہ دیتے ہو کہ آقا ہم نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں اسی میں جواب ہے. کیا جواب ہے؟ فرماتے ہیں مکھی آپ کے جسم پر اس لیے نہیں بیٹھتی کہ یہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. رب کو گوارا نہیں کہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی آپ کے پاکیزہ جسم پہ بیٹھے. وہ رب جو مکھیوں کا بیٹھنا گوارا نہ کرے وہ آپ کے نکاح میں ناپاک بیوی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا کے بعد سرکار نے جس کو بلایا پیکر شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سرکار نے پوچھا عثمان بولو کیا کہتے ہو؟ کہتے سرکار علی کا اپنا جواب ہے میرا اپنا. فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتے سرکار ہم نے آپ کے جسم اطہر کا سایہ بھی کبھی زمین پر پڑتے نہیں دیکھا. یہ عثمان غنی. سرکار نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ عرض کرتے سرکار سایہ اس لیے نہیں پڑتا کہیں کسی ناپاک آدمی کا قدم نہ آ جائے. تو وہ رب جو سایہ گوارا نہ کرے کہ کہیں ناپاک آدمی کا قدم نہ آ جائے وہ آپ کے نکاح کے اندر ناپاک بیوی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے گئے. اب کس کی باری آتی ہے؟ الحق ینطق علی لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر ان الشیطان لیخاف منک یا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. وہ عمر بن خطاب جس کے لیے سرکار نے خود دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اور میں اس کو بہت زیادہ کھول نہیں سکتا وقت آپ کے سامنے پڑا ہے. اور جب عمر فاروق آ گئے تھے سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھ صحابہ کرام نے عمر کی آمد پر نعرہ تکبیر لگایا تھا لیکن پہلے نہیں. پہلے کس نے لگایا تھا؟ ہمارے آقا محمد عربی نے. آپ جس کی آمد پر مصطفیٰ نعرہ بلند کر رہا ہو وہ عمر بن خطاب. اور ادھر نعرے کی آواز فضا میں گونجی تھی ادھر جبرائیل امین بھی آئے تھے. سرکار نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار عمر آئے میں نہ آؤں. کیسے ہو سکتا ہے سرکار؟ عمر آئے میں نہ آؤں. فرمایا بتانا پھر کیسے آیا ہے؟ کہتے قد استبشر اليوم یا محمد باہل السماء اسلام عمر. آقا بتانے آیا ہوں عمر کے قبول اسلام پر صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو گیا. عمر بن خطاب آئے. سرکار نے پوچھا عمر تو بول. شیخ محقق نے حضرت فاروق اعظم کے 2 قول نقل کیے. میں ایک سناتا ہوں وقت کی نزاکت کی وجہ سے. حضرت عمر بن خطاب کہتے سرکار یہ نکاح میں نے کروایا. کبھی بول دو صحیح نہ میری آواز پر. حضرت عمر سے سرکار حضرت عمر کہتے سرکار یہ نکاح میں نے کروایا. فرمایا نہیں. حضرت عمر کہتے سرکار یہ ابو بکر کی مرضی سے ہو گیا صرف. فرمایا نہیں. حضرت عمر کہتے سرکار آپ نے اپنی مرضی کی ہے. میں نے کہا فاروق اعظم یہ جملہ کہہ سکتے ہمارے تو کلیجے پہ چھریاں چلتی ہے. اس سے بھی اپنی مرضی سے بھی کرتے تو غلط نہ ہوتا. حضرت عمر نے انہوں نے اپنے وقت کے تقاضے کے لیے کہا سرکار آپ نے اپنی مرضی کی ہے. فرمایا نہیں. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں سرکار اس رات سے پردہ تو اٹھاؤ یہ نکاح ہوا کس کی مرضی سے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تیری مرضی سے نہ ابو بکر کی مرضی سے نہ میری مرضی سے رب کی مرضی سے ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں آقا پھر یہ بات بتاؤ رب کی مرضی سے نکاح ہوا ہو رب کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پاک نبی کے نکاح میں پاک دیتے ہیں کہ ناپاک دیتے. پھر کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. ابھی یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں بنا تھا عمر کی زبان پہ پہلے جاری ہوا. کہتے آقا آپ پاک ہیں آپ کا رب پاک ہے رب کی عطا سے عائشہ پاک. یہ کھلا ہوا بہتان ہے. ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے جبرائیل پھر آ گئے. سرکار نے پوچھا کیسے آیا ہے؟ کہتے ہیں بتانے آیا ہوں آقا
زمین پر بیٹھ کے جو مشورہ عمر دے رہا ہے، عرش اعلیٰ کا مالک بھی کہہ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طہارت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وقت کی نزاکت نے اس طرح ساتھ نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، سرمایہ اہل سنت محقق دوران حضرت علامہ انصر القادری صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کے خطاب کے دوران مبلغ اسلام حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف لائے۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت علامہ اویس نورانی صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو علی پور سیدہ کے ان خانوادہ سے بہت ہی گہرا تعلق تھا، محبت تھی۔ ہم نے دیکھا اس آستانہ سے میں کرنے لگا ہوں کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف بھی لائے ہیں، اور حضور قبلہ عالم حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے معترف بھی تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور شاہ نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک پاکستان میں جو اپنی خدمات پیش کی، عطا فرمائی، اس کے بھی آپ معترف تھے۔ اور پاکستان کے پیران عظام میں سے کوئی ایسا شیخ طریقت، کوئی منکر نہیں اس بات کا کہ آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف کے یہ عظیم بزرگان دین اولیاء عظام بالخصوص حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمات کے سب معترف تھے۔ جب بھی آپ کا کوئی نام لیتا آپ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، ان سے کسی نے پوچھا، ہم ان سے کنز دقائق پڑھا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید فیض الحسن شاہ آل مہاروی رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ علی پیر سید علی حسین شاہ صاحب کس درجے کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں درجہ تول اور ناپ تو نہیں سکتا، میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی زمانے میں پیر ہے تو سید علی حسین ہے۔ آپ فرماتے اگر کوئی پیر ہے تو پیر سید علی حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی نے پیری کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے علی حسین کے پاس جائے۔ یہ تھا اعتراف ان ہستیوں کا، اور باقی باتیں تو مجھ سے پہلے بھی خطباء اعظام فرما رہے تھے، بزرگ تشریف فرما ہے، جو یہ بزرگ ہمارے جانتے ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کے ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب آف کراچی آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنے نورانی مواعظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ذرا پرجوش نعرہ لگائیے، نعرہ مستانہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علی لاسانی علی پر سیدہ شریف۔ صدری